الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والسماء بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ دوستو، بزرگوں، ظاہر ہے کہ ہم دین کی باتوں کو سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تراویح کی نماز تو ہو گئی، عام طور سے لوگ دیہاتوں میں تو سو ہی جاتے ہیں تراویح کے بعد، یہاں بھی دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہوگا لیکن کم۔ الحمدللہ یہاں بیدار رہنے کا ایک معمول ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی باتوں سے دلچسپی ہے، اس کے لیے نیندوں کو قربان کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، یہ بڑی خوش نصیب بات ہے۔ اس کا سلسلہ الحمدللہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم نے بھی جاری کیا، وہاں پر بھی کرتا ہوں۔ ایک تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں، دیہات ہے شاید تیاری، یہاں الحمدللہ اتنے لوگوں کا ذوق اور شوق اور طلب، یہ قابل مبارکباد ہے۔ دین کی باتوں کو سننے کے لیے، اللہ رسول کی باتوں کو سننے کے لیے، اللہ سے محبت کی بھی دلیل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ کوئی آدمی کسی کی بات جلدی سنتا تو نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں سننا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ جتنا وقت بھی گزر جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس پوری زندگی میں کچھ وقت ایسا بھی ہم کو مل جائے جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر ہے، وہ ذکر تمام چیزوں پر غالب آ جائے گا۔ 10 دن کی مجلس جو لغو پر ہے، 1 دن کی مجلس جو ذکر پر ہے وہ غالب ہے۔ اس بنا پر اپنا وقت اللہ کے ذکر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ والسلام میں، بزرگوں کے یادات واقعات میں ضرور گزارنا چاہیے، اس سے ایمان مضبوط رہے گا انشاءاللہ۔ یہ کتاب جو میں نے لیا ہے، اس کتاب کا نام ہے تزکیۃ النفوس، 10 قواعد لتزکیۃ النفوس۔ یہ 10 قاعدے ہیں نفوس کے تزکیہ کے لیے، اور نفوس کا تزکیہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے تزکیہ نفوس بھی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس کے لیے؟ تلاوت کلام اللہ کے لیے۔ کیسی تلاوت ہے؟ کچھ اچھا ہوا، قلب میں طرب پیدا ہوا، اب اس کے بعد تعلیم کا درجہ ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، پہلے یتلو آیا، تزکیہ کا ذکر نہیں آیا، نہ تعلیم کا ذکر، یہ ابھی آپ کو برکت سے کہہ رہا ہوں۔ تلاوت کا ذکر آیا ہے، تلاوت سے جب متاثر ہوگا تو اس کے تعلیم سے بھی دل متاثر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت یہ کلام اللہ ہے۔ کفار اپنے بچوں کو سننے سے بھی منع کرتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو سنو ہی نہ۔ اپنی عورتوں کو خاص طور سے بچوں کو منع کرتے تھے قرآن سننے نہ پائے، کیونکہ قرآن کے سننے سے ضرور متاثر ہوں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صحابہ خاص طور سے تلاوت جو کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کرتے تھے، روتے تھے، گریا۔ اب ان چیزوں کے اثرات سننے والوں پر، چاہے وہ دوسرے لوگوں پڑھتا تھا، اس وجہ سے وہ لوگ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو۔ کفار کہتے تھے میری بیوی سے نہ سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس میں لغو کرو، شور بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ۔ یہ ہوتا تھا جب قرآن پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے تاکہ لوگ قرآن سن نہ سکے۔ لا تسمعوا، پوری کوشش یہ لوگ کرتے تھے اپنے گانے سے بجانے سے۔ آپ دیکھیے آج بھی
پہلے تو کچھ احتیاط کرتے تھے دوسرے لوگ، اب تو بازار میں جاتے، بارات وغیرہ جاتی ہے، مسجد کے اندر ضرور کھڑے رہتے ہیں، سناتے ہیں۔ دوستوں کراہت بھی ہوتی ہے، رنج بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے، سناؤ بھائی۔ اس وجہ سے قرآن پاک کا سننا خود ایک عبادت ہے۔ جس طرح حافظ لوگوں کے قرآن پڑھنے کا ثواب، ہم کو سننے کا بھی ثواب ہے، سننے کا بھی ثواب ہے۔ ہم کو یاد آتا ہے دادا ہمارے تھے، کھڑے ہوتے تھے، مارا کرتے تھے، اتنا درد ہوتا تھا جو اپنے پیر پہ ہی مارا کرتے تھے، لیکن سنتے ضرور تھے۔ بڑھاپے میں کہا کہ جی چاہتا ہے میں حافظہ کر دوں، کوئی جاہل نظر کچھ نہیں ہے، یہ قرآن سے شغف تھا۔ اذان دیتے تھے، صبح اٹھ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دین سے ایک گنا تعلق رہا ہے۔ دادا والد صاحب بھی حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کے مستقل جاتے تھے، ہم کو بھی لے کے جاتے تھے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے اندر رکھا ہے، ہماری اصلاح کے لیے رکھا ہے، ہماری تربیت کے لیے رکھا ہے، اور صرف قرآن نازل کرنے پہ اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیا تاکہ آپ اس کی تشریح کریں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں ہیں، سب سے اہم روایت ابن عباس کی ہے جو حضور سے ثابت ہے۔ ابن عباس صحابی میں، لیکن اس کے اعتبار سے درجات ہیں، جن کا قرآن سے تعلق زیادہ ہے صحابہ میں، ان کا بڑا درجہ ہے، مقام، تلاوت بھی ان کی۔ اس طرح ہماری عزت قرآن سے لگے لگتے رہنے میں ہے، ہماری حفاظت اس کی حفاظت میں ہے۔ اس طرح پر قرآن سے تعلق ضرور ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کوتاہیاں ہیں، عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ آخر میں بہت اس پر عورتوں کو بھی پڑھو قرآن، خود پڑھو۔ قرآن بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے درمیان میں ہے، اور الحمدللہ بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اپنے بڑے مجمع میں پڑھا تو گیا، شان سے پڑھا گیا۔ یہ آپ حضرات کی سعادت ہے، بلکہ خصوصیات میں سے میں سمجھتا ہوں۔ اس طرح ذوق سے پڑھنا، سب کا سننا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ عام و تام فرما دے، عام و تام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے، اس کے انوار سے منور فرما دے۔ ایک ساتھ دیہات میں ہم رہنے والے ہم لوگ ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے 11 بجے، تو مکتب کی شکایت کر رہے تھے، مکتب والوں کی لڑکوں سے۔ میں نے کہا جی اس وقت آپ حقہ پی رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم لوگ کا حقہ بہت چلتا ہے نا دیہاتوں میں، آپ لوگ حقہ پی رہے ہیں اور وہ بچے مکتب میں قرآن شریف یاد کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ کون بڑا ہے؟ ان کی مذمت تم کرتے ہو، ان کے تلاوت کی وجہ سے تم آفات اور بلیات سے بچے ہوئے ہو، کہ وہ حقہ تم کو نہیں بچا سکتا، قرآن بچائے گا۔ بس چپ ہو گیا ہاتھ۔ سب سے اہم کام یہی ہے میرے دوستو، قرآن کا پڑھا جانا بہت بڑی رحمت کا پیش خواہ بلکہ سبب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا شانی اس کی پہلی شان الف لام میم۔ الف لام میم، ہم نہ الف کا ہم مطلب جانتے ہیں، نہ لام کے معنی جانتے، نہ میم کے جانے مانتے۔ اللہ کا حکم کو پڑھو، کوئی ابن عباس بھی نہیں جانتے تھے، حضور بھی یقینی نہیں کوئی جانتے تھے۔ یہ حکم ہے کہ الف لام میم نہیں پڑھو گے تو قرآن تمہارا ناقص رہے گا، پڑھنا پڑے گا الف لام میم۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، اس کے مراد کو اللہ ہی جانتا ہے۔ کہتا ہے ہر عالم، حضور نے بھی فرمایا اللہ عالم بمرادہ۔ معلوم ہوا کہ اول چیز کیا ہے؟ اپنے علم کی نفی۔ قرآن نے یہ ترتیب قائم کیا کہ پہلے تم یہ کہو کہ ہم نہیں جانتے، تب اس کے بعد علم کھلے گا۔ الف لام میم اللہ عالم بمرادہ ہے کہ الف لام میم کیا کہتے ہو؟ اللہ اچھی میں جانتا ہے، پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ یہ نہ جاننے کا علم، نہ جاننے کا اقرار، یہ بہت بڑی علم کا دروازہ ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے آیا ہے کہ بہت سے سوالات کیے گئے امام صاحب کے،
سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا ادری، نہیں جانتا. لا ادری خود ایک علم ہے، علم ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن دیا. پہلی چیز یہ سکھایا ہے کہ کہو کہ ہم نہیں جانتے. جب نہیں جانو گے تو اللہ نے علم دے گا تم کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے تعلق نسبت پیدا فرمائے، خوب ذوق سے پڑھنے کی بھی توفیق دے، اس کی تلاوت کی بھی توفیق دے. اس کو معمول رکھو. بڑے بوڑھے ہو گئے تب بھی پڑھو اس کو. پڑھنے کے زمانے میں اگر مرو گے تمہارا درجہ پڑھنے والوں میں ہوگا، قرآن میں ہوگا، علماء میں ہوگا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو قرآن ہمارے اندر ہے. قرآن کا جو ترکت فیکم ثقلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. اپنی کتاب، اپنی سنت. دیکھیے ساتھ ساتھ سنت بھی کہا. معلوم ہے کہ کتاب خالی تم نہیں سمجھ پاؤ گے جب تک اس سنت کو نہ ملاؤ گے. معلوم کہتے ہیں کہ ہم کو ضرورت نہیں سنت کی، یہ سب نا علمی کی بنا پر کہہ رہے ہیں. ہمارے حضرت حضرت آدمی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کی بہت زبردست حدیث حضرت تھانوی صاحب نے پیش کیا. کہا کہ مولوی حبیب الرحمان نے ایسی کتاب لکھی ہم بھی نہیں لکھ پاتے. بہت عمدہ لکھی. حدیث کی اہمیت، حدیث کی اہمیت جیسے قرآن کی اہمیت، حدیث اس کی شرح ہے. کتاب اللہ یہ متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے. اور پھر صحابہ نے ہمارے خوب اس کی تشریح کیا ہے، کیسی تفسیریں لکھی. بہرحال میں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان شریف دیا، قرآن شریف دیا، اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کتاب عظیم یہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب میں شک و شبہ نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کوئی شک و شبہ نہیں. ہر جگہ پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں، نظریات بدلتے ہیں. ایک گئے تھے وہ صاحب تھے علی گڑھ، کہا کہ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ 100 سال کے بعد پالیسیاں بدلتی ہیں. بس یہ نہیں کچھ مزاق. انہوں نے کہا کہ 10 سال میں بدلتی ہیں. میں کہتا ہوں ہر سال بدلتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی پالیسی نہیں بدل سکتی. جو لکھ دیا کہہ دیا جو کر دیا. ذالک الکتاب، اس دن جیسے لا ریب تھا آج بھی لا ریب ہے، کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ. ذالکہ کے معنی جانتے ہیں؟ ہم لوگ بیان کرتے رہتے ہیں. ذالکہ دور کے لیے بولا جاتا ہے، اور قرآن ہے قریب. تو ذالکہ کیوں اللہ نے استعمال کیا ہے؟ کہا اس کی عظمت کو ایسے استعمال کیا ہے. اگرچہ وہ قریب ہے لیکن نتیجے اور مرتبے کے بعد سے بہت بلند ہے. اس وجہ ذالکہ سے شروع کیا اللہ. ذالک الکتاب، حاضر کتاب نہیں کہا، حاضر اس کے لیے ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ذالکہ. تو معلوم ہوا کہ یہ بات عظمت جو ہے قرآن کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رعایت کیا کہ ذالکہ لے آئے ہو، حاضر نہیں کہا بلکہ ذالکہ ہوا ہے. اس بنا پر قرآن کی عظمت یہ مالی طور سے تو سمجھو ہی کہ سب کتاب سے بڑھ کے ہے، سب کتاب سے بڑھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت ہمارے سینوں میں بہت بچوں کیسا پڑھتے ہیں، سینوں میں قرآن ہے، جو ابال ہے، جوش خروش. یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن ایسے ہی ابھار دیتا ہے انسانوں کو، بےتاب کر دیتا ہے. شر کفار کہتے تھے لا تسمعوا لہذا قرآن والغوا فیہ، قرآن سننے نہ پائے ہمارے بچے ورنہ متاثر ہو جائیں گے، سب ہو جائیں گے مسلمان. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے ہم کو رمضان دیا ہے اور قرآن بھی دیا ہے. الحمدللہ آپ حضرات کی برکت سے ہمارے پوتے نے قرآن سنایا. یہی آیا ہے مجھے صدیق صاحب نے کہا کہ ہم اس لڑکے کو ساتھ اس کا اسی کی برکت سے بھی یہ آیا حافظ قرآن. ابھی کل ختم ہوا اس کا ہمارے مسجد میں. بڑے عورتیں سب اجتماع تھا. یہ بھی بڑی نعمت ہے. ترکیسری میں پڑھا قاری صدیق صاحب سے پورے عشرت سبات ہے. اب عشرہ بھی پڑھنے جا رہا ہے. میں نے کہا جتنا چاہ پڑھو، عشرہ خمسہ جتنا خمسہ میت پڑھ دو. لا ریب فیہ، شک و شبہ نہیں. ذالک الکتاب ھدی للمتقین، کہہ رہے ہیں جامع ھدی للمتقین. یہ متقیوں کو یہ ہدایت ہے.
جس کے اندر ذرا بھی صلاحیت ہے اس کے اندر ہدایت ہے. یہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے ہیں، تقوی کا کوئی شمع ان کو حاصل نہیں ہے، پورے ہیں. اگر ذرا بھی ان کو ایک رمق ایک ذرہ کے برابر بھی معرفت کا حصہ ہوتا ہے تو اس کو تسلیم کر لیتے. انکار ان کی نالائکی کی وجہ سے ہے. خدا کی کتاب بے عیب ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ قواعد اللہ. اب فرماتے ہیں کہ اشرط و قواعد للتزکیۃ الروح کتاب کا نام ہے. عرب عالم نے لکھا ہے اس کو، ہم نے ترجمہ کیا، کئی مولوی لوگ مل کر کے ترجمہ کیا ہے سب یہاں کے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. بنیادی چیز تزکیہ نفس کے لیے کیا ہے؟ کتاب اللہ. اس کو پیش نظر رکھو. حدیث کا نمبر بعد میں، بزرگوں ملفوظات بعد میں تبانا آئیں گے، اصل یہی رہے گی کتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں. کوئی سائنسداں، کوئی فلسفی، کوئی منطقی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جو لکھ دیا اس میں شک و شبہ نہیں. 10 سال بعد بدل جاتا ہے یہ کتاب. سارا 7 سے 13 14 سے کوئی بدلا، کوئی سب موجود ہے. اس بنا پر جو تزکیہ نفس کے بارے میں اثر ہے، یقیناً توحید مقصد اصلی ہے. دین کی اصل توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ توحید ہے. کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. شروع ہے اسلام کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے. اس بنا پر اس کی پوری توجیہ اور تشریح پڑی. ہم کو سمجھنا چاہیے. انہوں نے کسی دوسرے پر نہیں چھوڑا، مگر نبی پر بھی نہیں چھوڑا، خود بیان کر دیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انس اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں. کوئی اس کے اندر نہیں. 2 رائے ہو سکتی ہے، یعنی نبیوں پر بھی نہیں چھوڑا کہ وہی کہے. اور خود اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب اس کے بعد کسی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک پیدا کرے. ذالک الکتاب اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں. عبادت تو ہمیں کہہ دیے، رمضان شریف ہے اور بعد ایام ہے، اس میں عبادت کا خاص اہتمام کو گویا کہ اشارہ ہے. خود میں گیا تھا شب قدر کے دن، معلوم ہے کہ جاتا تھا کئی مرتبہ. انتقال ہو گیا ان کا، یہی تھا ان کا انتقال ہوا. پھر یہی تھا ہمارا رابع صاحب کا انتقال ہو گیا. چند دن پہلے ملاقات ہوئی تھی. میں اسی میں تقریر کیا تھا، بتایا تھا الحب و اساسی میری بنیاد. مولانا رابع صاحب بیٹھے تھے، پوری تقریر تمام کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا الحب و اساسی، محبت میری بنیاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الحب و اساسی، محبت میری بنیاد ہے. میں نے کہا حضرت جب محبت بنیاد ہے تو ہم لوگ کو بھی اسی کو بنیاد اپنی رکھنی چاہیے. نبی سے بڑھ کے کوئی بنیاد ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الحب و اساسی، تو اسی کو بنیاد ہم کو بھی رکھنا ہوگا، تب ہم کامیاب ہوں گے. حب کے بجائے بغض پر آپ نے رکھا بنیاد، کامیابی ہوگی. اسلام کے خلاف، اسلام کے غرض کے خلاف، نبی کے خلاف ہے. الحب و اساسی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا اور ایسا دین دیا کہ لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مکمل الیوم اکملت لکم دینکم. عیسائی تھے منتظر تھے دوسرے دین کے. ہمارے نبی کو جو تعلیم ملی ہے، نہ اب نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی، کوئی انتظار نہیں. اب ہے جو آنا تھا آ چکا، اب کرو اسی سے تم کو آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ سے تمسک اور کتاب کو پکڑنا اللہ تعالی مبارک فرمائے. الحمدللہ یہاں ذوق ہے، اس بنا پر کہہ رہا ہوں کچھ تھوڑا سا وہاں ذوق ہو گیا ہے نا. سلوس تک ہماری مسجد میں بھی آ گئے ہیں، یہ تو بہت ہو گئے ہیں. ہم اتنی سے خوش ہیں کہ یہ فائدے گجرات یہاں بھی پہنچ گیا ہے. کہتا ہوں نہیں، کہہ دیتا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی چھپاتا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب
انعام دینے کا بھی ہمارے یہاں نہیں تھا بچوں کو، ہم نے انعام دینا. میں نے کہا یہ سنت گجراتی ہے. میں نے کہا وہاں تو لوگ بعضو عمرہ کے لیے بھیج دیتے ہیں، لڑکے پاس ہوتے ہیں. کہیں اتنا ہی رومال مال بیچاروں کو دے تو سب خوش ہو جائیں گے. رومال کم سے کم حفظ والوں کو صافہ دیتے ہیں ہم لوگ تاکہ رغبت ہو. حضرت مولانا رائے پوری نے کہا ہے کہ بچوں کی تسلی کے لیے یہ سب کر دینا چاہیے، اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے وما خلقت الجن صاف فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کرنے کے لیے. یہ سب کے لیے عام ہے کہ نہیں؟ کوئی اتنے لوگوں تو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہر آدمی ترجمہ کر سکتا ہے. اللہ اس کے لیے پورے قرآن کے جو قواعد ہیں نہ ہو کیا سر، اس کی ضرورت نہیں اس کو سمجھنے کے لیے. علماء نے بول لکھ دیا یہ چاہیے یہ چاہیے، سب کے لیے تو نہیں ہے. وہ تو پورے قرآن کے جو رموز ہیں اور حقائق ان کو سمجھنے کے لیے ہے. ترجمہ سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے جو لکھا ہوا ہے کہ قرآن ترجمے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اور ہمارے بچوں کو بھی قرآن سے شغف پیدا کرنا چاہیے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے عقائد میں دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال میں دیکھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، غور کرنا چاہیے. آپ اپنی صحت کو دیکھتے ہیں، ابھی بڑے پیشن دکھائیں گے، ابھی شکل دکھائیں گے. اسی لیے بدن ہمارا اور بتلاتا ہے وہ لوڈ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بدل کیوں ہم محتاج ہیں. اسی لیے دین کے بارے میں بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ دین اصلی ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. ہم کھا رہے ہیں پی رہے، خون بن رہا ہے، صالح خون بن رہا ہے کہ نہیں، سودا تو نہیں بن رہا ہے، سفرا تو نہیں بن رہا ہے، بلغم تو نہیں بن رہا ہے. صحت اسی صورت میں ہے جو تازہ خل سے جو ہے خون، سفرا، سودا، بلغم جب متوازن ہوں گے تب صحت ہے. انہی دونوں میں جو تفریق پیدا ہوتی ہے یہ بیماری ہے. جب ان کا مواد جتنا خون ہونا چاہیے، بلغم بھی ہونا ضروری ہے، اس کے اندر سفرا بھی ہونا ضروری ہے، سودا بھی ہے. اگر خالی سودا ہو جائے سب آدمی سیاہ ہو جائے گا، سفرا خالی ہو جائے پیلا ہو جائے گا، خون ہو جائے گا تو سرخ ہو جائے گا، ہوگا ہی نہیں. اب چاروں کا توازن جب ہوتا ہے یہی صحت ہے. ان دونوں میں اختلاف، دونوں میں ترتیب جو فرق ہوتی ہے بس بیماری ہے، یہی بیماری. اس بنا پر ہم کو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین کا اہتمام صحیح یہ نہیں ہے. ہم صحیح اس دین پر ہیں تو ہیں، صحت ہے ہم کو، اور اس دین پر نہیں ہے تو صحت نہیں ہے ہم کو. جیسے یہاں صحت نہیں ہے وہاں سے ابھی دیکھیں بڑے پیشے دیکھا تھا، معلوم ہو جائے کہ ہم بیمار ہیں نہیں بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی سمجھ فرمائے. ہم اللہ، ہمارا رب اللہ، رب بھی اللہ، ہمارا رب اللہ، جو وہ کہے اسی کو تسلیم کرنے میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے. مہاراج فرماتے یعنی میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں. توحید اول شے ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ. ایک بوڑھی عورت تھی، وفات ہوئی. انہوں نے کہا کہ کچھ وہ کل جانتی تھی، کہا وہ اللہ کو جانتی تھی، کچھ ہے حدیث معمولی. کہا کہ ہاں میں جانتی تھی کہ اللہ کا کوئی خالق بس کا نہیں، اس کو مسلمان سمجھ لو. اس بنا پر ان چیزوں کو جاننا ہر مسلمان مرد اور طلب العلم فریضۃ اللہ کل مسلم کا مطلب یہی ہے کہ ضروری ہے کہ ہدایت پڑھے تب ضروری ہے. اپنے دین کو جانے کا ہمارا دین یہ ہے، اس کے دواعین کیا ہے، اللہ ایک ہے، انبیاء سب مبعوث ہیں، قیامت آنے والی ہے. تین چیز، توحید اور رسالت اور قیامت، یہ بنیادی عقائد ہیں. توحید اور رسالت اور قیامت. قیامت بہت سے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے توحید کو مان لیا، رسول تک بھی ماننے گئے، قیامت کا انکار کر دیا، ختم، ان کا ایمان ختم. اس بنا پر تینوں چیزوں کی ضرورت ہے. توحید کو کامل کرو، رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانو، جان سے زیادہ مانو، بچوں سے زیادہ مانو، یہ ماننا بھی ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توحید اور رسالت کے دولتوں سے مالا مال فرما دیں. قیامت کے منکر زیادہ ہیں،
بہت سے توحید کو مانتے ہیں، بہتوں نے رسالت بھی مان لیا، قیامت کے منکر، روح سب کہتے ہیں سب قیامت ہی کے منکر ہیں، ان کو اس سے تعلق نہیں ہوتے، قیامت ہی کے منکر ہیں، ان کا ایمان بالکل کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سب سے بری ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں وہی مومن ہیں، ان کے لیے کتاب نافع ہے۔ اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، اخیر رمضان ہے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان کے فیوز سے مالا مال فرمائے۔ سب سے بڑا تحفہ رمضان کا کیا ہے؟ قرآن کا نزول ہے۔ ہم قرآن سے ربط رکھیں گے، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، بس قرآن سے جب ربط ہوگا تو نماز سے بھی ربط ہوگا، رسالت سے بھی ربط ہوگا، قیامت سے بھی ربط ہوگا۔ اس بنا پر قرآن میں جو سکھایا توحید، وہ توحید اللہ ایک، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ہے چارجوینس، مجدد صاحب فرماتے ہیں ہے چارجوینس، کوئی ہم کو آرزو نہیں سوائے اس کے کہ کلمہ طیبہ کا ہمیں کرے، مجدد کریں۔ ہے چارجوینس، کوئی ہم کو آرزو نہیں سوائے اس کے گوشے تنہائی ہو، ہم اللہ اس کے کلمے کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، سب اذکار سے اہم کلمہ یہی ہے، سب سے اہم ذکر یہی ہے۔ اس بنا پر ہم کو کچھ تو سمجھنا چاہیے۔ کہتے ہیں بابی تجارت ہم سمجھتے ہیں، زراعت سمجھتے ہیں، لیکن نہیں سمجھتے تو اپنے دین کو نہیں سمجھتے، کچھ نہیں۔ دین کیا ہے؟ کیا اسی سے سب امید وابستہ ہے آخرت میں۔ دین رہے گا تبھی سب کچھ رہے، دین اگر نہیں بالکل صفر ہو تو کوئی درجہ نہیں ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں ابن تیمیہ نے آیت صاحب کا مدیح صاحب فرمایا، توحید وہ ایمان ہے، توحید وہ ایمان ہے جس سے قلب پاک ہوتا ہے۔ توحید سے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، روشنی آتی ہے۔ شرک اگر اس کے اندر ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ شرک سے بیزاری اللہ کو ہے، اللہ کا وعدہ نہیں کرتا۔ شرک کا تعلق چونکہ قلب سے ہے، نماز آپ نے چھوڑ دیا اس کا تعلق ہاتھ سے ہے، شرک کا تعلق قلب ہے، اس وجہ سے ہر گناہ کو اللہ معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک اللہ تعالیٰ اس شرکیات سے بچائے، شرکیات سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو ہم دیا ہے تو قلب کو دیا ہے کہ اس میں شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے گناہ معاف کر دیں گے، اس کو معاف، لیکن دل کے گناہ جو ہے کیونکہ محبوب حقیقی کے ساتھ تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ شرک سب کو ناگوار ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ ناگوار ہے۔ پھر ایک بیوی شرک کو نہیں گوارا کر سکتی، باپ نہیں کرتا، شوہر نہیں کرتا، اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ وحد اللہ، وحد اللہ وَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ، توحید اختیار کرو، اللہ کو ایک مانو، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا ہے؟ تم اللہ کا توحید اختیار کرو، وحد اللہ، توحید اختیار کرو۔ بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں مولانا جو یاد رکھنے کی بنیادی چیزیں ہیں، یہ کوئی علمی چیز نہیں ہے، تو بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ کتاب میں بڑی بڑی موٹی کتاب ہے، طب کی کتاب ہو، اب کوئی لکھ دے کہ یہ نسخہ ہے تو کہہ رہے کہ ہم نہیں مانیں گے، اتنی موٹی کتاب سے۔ ارے تمہارے لیے تو اتنے میں نسخہ ہی کافی ہے، اتنا بس کاغذ، علاج کے لیے اتنا کاغذ مانگے، ڈاکٹر اتنا لکھتا ہے، وہ سب کتاب اپنی جگہ پر، لیکن تم کو تو یہی نسخہ کام آئے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید اور رسالت کو بیان کیا ہے، قیامت کو بیان کیا ہے، اس کو سمجھو، ایمان کو درست کرو، اللہ تعالیٰ کے یہاں بے خوف و خطر جنت میں پہنچو گے۔ من قال لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جسے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد الصدیق لکھا یہ بھی ہے، من قال لا الہ الا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس بنا پہ رمضان شریف ہے، رمضان شریف میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کے اندر تعلیمات موجود ہیں، اس کے اندر ارشادات موجود ہیں،
اس کے اندر ہدایات موجود ہیں، اپنے علماء سے اس کا ترجمہ بھی تھوڑا پڑھ لو۔ اللہ کا خط جب ہے، ماں باپ کا خط آتا پڑھاتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کا خط ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں ھذا مکتوب رب العالمین، رب العالمین کا مکتوب ہے خط۔ جب ایک خط تمہارے باپ کا آتا ہے، تمہارے بیٹے کا آتا ہے، اس کو پڑھاتے پھرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، اس میں کیا ہوا، ہماری کیسے یہاں آئے تھے وہ ایرمینین والے، یہاں دور میں رہے بیٹھے، کہا ہمارا ہم آپ کو وہاں بلائیں گے ایرمینین، کیا مجھے یاد نہیں کون ہے کیا کر، وہاں ویزا بھیج دیا فرانسیسی میں الہ آباد میں۔ اب فرانسیسی وہاں کون جانے، ابھی یہاں کے جو جانتے ہیں، پورا ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا ہے۔ یہ یونیورسٹی میں بھیجا گیا ہے، وہاں تو ایک لڑکے فرانسیسی پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ کسی نے آپ کا ویزا بھیجا ہے فرانس سے، ریونین ہے نا جگہ وہاں کا، فرانس کا ملک ہے۔ بہرحال پڑھایا گیا اتنی محنت سے کہ ہم لوگوں کو عربی والوں کو جانا پڑا وہاں یونیورسٹی میں۔ وہاں کچھ لڑکے فرانس جانے والے پڑھتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ویزا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، اس کے لیے ضرورت پڑی، آپ نے محنت کیا، یونیورسٹی میں گئے، یہاں گئے وہاں گئے نا، ہم جانتے کہ پریشانی ہوئی ہم لوگوں کو، یہاں ہے کیا۔ اسی طرح قرآن عربی میں ہے، آپ سمجھیے کہ عربی میں ہے، اس کا حل نکالیے، آپ علماء کو پکڑیے۔ اورنگزیب علیہ السلام نے بلایا اپنے وزیروں کو بلایا، اورنگزیب علیہ السلام کہا بتلاؤ وضو میں کتنی سنتیں ہیں۔ یہ اس زمانے میں سب بیوقوف سے سوال ہوتا ہے، ان کو معلوم نہیں تھا، کچھ رہے ہوں گے نا۔ اور انہوں نے کہا نالائق تم لوگوں کو ابھی وضو کی سنت نہیں معلوم ہے۔ کئی مولویوں کو بلاتے اور پڑھتے، اس میں لکھا مصنف نے کہ ان کی دو نیت تھی، ایک تو ان کو پھنسانا اور ایک مولویوں کی کچھ تنخواہ بڑھانا، تاکہ ٹیوشن جب ہوگا تو انہوں کو کچھ آمدنی ہوگی اور یہ لوگ دین سیکھ لیں گے۔ لکھا ہوا کتاب میں سب دیکھا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کے لیے، تاکہ دین ہم کو معلوم ہو، دین کا صحیح راستہ معلوم ہو، ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین متین پر ثابت قدم رکھے، دین نبی پر قائم رکھے، دین رسول پر قائم رکھے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازے۔ من قال لا الہ الا اللہ، حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبی دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا، بس اتنی سے ہوگا، اور اعمال کیا ثواب ملے گا۔ یہ صرف اتنی کہنے پایا تھا، موت آ گئی، جنت پہنچ جائے گا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے فیض و برکات سے مالا مال فرما دے، شب قدر کے برکات سے معلومات فرما دے۔ ہم لوگ شب قدر گزارنے کے لیے رائے بریلی مولانا علی میاں کی خدمت میں جاتے تھے، شب قدر گزارنے کے لیے۔ جب میں یہاں آ گیا تو شب قدر ہی میں مولانا علی میاں کو خط لکھا کہ حضرت آج اس دولت سے محرومی ہے کہ آپ کی خدمت میں ہم شب قدر گزارتے تھے، یہاں یہی سے لکھا ہم نے۔ مولانا بہت خوش ہوئے، میں نے کہا لیکن آپ کی توجہ ہماری طرف رہنی چاہیے تھی، جو وہاں شب قدر میں وہ دور سے بھی آ سکتی ہے، میں یہاں ہوں، آپ کی دعا توجہ ہم کو پہنچ سکتی ہیں۔ بہرحال اپنا یہی مزاج ہے مولانا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کا ثابت کر ہے، بہت زیادہ اس کے اندر سختی بھی نہیں ہے، بہت زیادہ دشواری بھی نہیں ہے، کچھ جیسے سب دنیا کام کرتا ہے یہ بھی کر لیا، 5 وقت کی نماز کیا ہاتھ پیر دھو کر کے دھو لیا، پڑھ لیا، 2 رکعت پڑھ لیا، جیسے بھی کیا پڑھ لیا، کچھ کواشے کی تلاوت، ورق 2 ورق پڑھ لو، ورق 2 ورق پڑھ لو، کلمہ طیبہ گرنی کے 10 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صدقا میں بعد روایت میں ہے من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدقا من قلبی دخل الجنہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی عمل کی توفیق دے، اور راستہ ہم سب کے لیے کھول دے، اپنے دربار میں پہنچنے کا راستہ کھول دے ہمارے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ان کی رضا نصیب ہو، ان کے ساتھ رہنے کی سعادت رفاقت نصیب ہو۔ دعا کرو بس اللہ تعالی۔
اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں رمضان شہر رمضان کے توفیل میں قرآن پاک کے توفیل میں ایسے حاضرین کے توفیل میں جو طالبین خدا ہیں کوئی غرض نہیں صرف قرآن حدیث کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس بنا پر اس سب کے توفیل میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تمام پریشانیاں جو طرح طرح کی پریشانیاں ہیں جو دن بھر سنتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ, اللہ ان تمام پریشانیوں سے مجھ کو بھی اور تمام احباب کو جملہ عالم کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. عافیت اسلام میں ہے, اس کو جہاں تو ہو مضبوطی سے جو بھی پکڑے گا عافیت پائے گا. اسلم تسلم, اسلام لاؤ سالم رہو گے. اس بنا پر ان چیزوں کی بھی رعایت کرنی ضروری ہے. اللہ آپ سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.